عالمین بن کے تشریف لے آئے۔ کافی دوستاں دا حکم بھی سی کا مال بھی کہ ہر مسلمان دی مرد یا عورت ایمان والے دی تڑپ ہوندی ہے کہ خدا تعالیٰ زندگی ایسا وقت لے آئے، اللہ توفیق دے وسائل ہو جان تے مالک الملک ایک واری اپنے گھر بیت اللہ شریف اور نبی علیہ السلام دے در اقدس مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ملک پاکستان وچوں بھی جنہاں نے لبیک کیا، اللہ تعالیٰ دے حکم نال بلاوا آ گیا، ہزاراں دی تعداد وچ مرد و زن حج بیت اللہ واسطے رواں دوانے، دنیا دے کونے کونے تو قافلے اللہ دے گھر دی زیارت واسطے، طواف واسطے، عمرہ شریف حج بیت اللہ واسطے لوگ جا رہے نے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں اپنے بیان دے اندر جو ویکھ آئے نے انہاں دی تازگی واسطے اور جڑے اجے تڑپ وچ نے کچھ اس طرح دا بیان کیتا جائے کہ وہ اے سمجھن کہ اسی گئے تے نہیں مگر سنیں، اور یقیناً جیڑی گل جیڑی جگہ جس مقام دا سنن وچ اتنا کیف سرور ہوندا ہے او دے ویکھن وچ کتنا مزہ ہوئے گا، اور یہ وچ کوئی شک بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات وچ اپنی مخلوقات وچ جو بھی پیدا کیتا ہے وہ کوئی مقصد ہے۔ خدا دی کوئی بنائی ہوئی چیز فضول نہیں، بے مقصد نہیں، وہ کوئی مقصد ہے اور خوبصورت ہے، ہر رنگ دا ایک اپنا رنگ ہے۔ لیکن کائنات میں جتنیاں خوبصورتیاں نے زمین دے اندر، امارات دے اندر، عجائب دے اندر، صورتاں دے اندر، انہاں وچوں مومن کل مسلمان کل پوچھا جائے تے او دا دل نہ صرف زبان بلکہ دل بھی بولے گا کہ میرے کل پوچھنا ہے تے کائنات وچ اگر کوئی خوبصورت ترین جگہ ہے تے او اللہ دا گھر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا در ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا نا کہ دنیا دے سفراں تو بندہ آک بھی تے جاندہ ہے نالے تھک بھی تے جاندہ ہے، بعض اوقات بندے دا دل بھی اکتا جاندہ ہے تے بندہ تھک ہار کے بہ بھی جاندہ ہے۔ دنیا دے سفراں تو بندہ آک بھی تے جاندہ ہے نالے تھک بھی تے جاندہ ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ مدینہ پاک دا ایسا سفر ہے کہ بندہ اکتاندہ نہیں، جی ہاں، او دا دل کر دے ہر مہینے جاواں، ہر ہفتے جاواں، بار بار جاواں، اللہ دا گھر ویکھاں، نبی علیہ السلام دا در ویکھاں، تو انہاں اس گھر دی بہت ساریاں یاداں نبی علیہ السلام دے جد امجد حضور دے دادا پاک جس جلیل القدر پیغمبر دی اسی ملت کہلوانے ہیں حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ذات نال وابستہ نے۔ جی ویسے سب تو پہلے اس مقام تے اللہ دے گھر دی تعمیر حضرت جناب آدم صفی اللہ نے تعمیر فرمائی، میرے اور آپ دے اور ساری نسل انسانی دے باپ، مگر وقت نال بلکہ یوں سمجھ لو جو تاریخ دستی ہے واللہ عالم، حضرت نوح علیہ السلام دے دور وچ جڑا طوفان آیا، جی عذاب آیا قوم تے،
تو طوفان نوح وچ بیت اللہ شریف شہید ہو گیا، دیوارہ معدم ہو گیا، زمین بوس ہو گیا، پردہ پوش ہو گیا۔ بابے آدم پاک دا بنایا ہویا او گھر بیت اللہ، جدے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ جو بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر، اللہ فرماندہ آساں پہلے دن تو ہی ادھا انتخاب کیتا سی کہ اسی اپنے بندیاں دی عبادت واسطے انہوں چن لیتا ہوئے، اور ہے کہاں؟ للذی ببکہ، وہ مکے میں ہے۔ تو ادھی آسر نو تعمیر جڑی ہے وہ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اساں نے ابراہیم نو بڑے امتحاناں وچ پایا، کئی امتحاناں وچ پایا، مگر قربان جائیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ساڈا خلیل ہر امتحان وچ کامیاب ہو گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ خلیل ہر امتحان وچ کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل کیا یاد کرو گے، اسی آپ نو نسل انسانی دا امام بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان فرماندا ہے محبوب یاد کرو ایک ویلا سی، زمانہ سی، وقت حاکم نمرود جنہوں تیرے رب نے اقتدار دیتا، تخت دیتا، تاج دیتا، انہیں خدائی دا دعویٰ کر دیتا، تیرے رب دے مقابلے وچ آ گیا۔ پھر ایک دن راتی ستیاں انہیں خواب ویکیا، پریشانی دا عالم ہے، اٹھ کے سویرے انہیں نجومیاں نو بلایا، کاہن نو بلایا، حسابیاں نو بلایا، کرو حساب، پتہ کرو میرے خواب دی تعبیر کیے۔ انہاں پتریاں سٹیاں، پتریاں سٹن تو بعد انہاں کیا بادشاہ حاکم وقت تیرا ککھ نہ روے، تیری خواب دی تعبیر ہے تیری حکومت وچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا، ایک بچہ پیدا ہوئے گا، تیری حکومت دے واسطے وبال جان بنے گا، تیرے تاج نو تیس تو نیس کر دے گا، تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ انہیں کیا پیدا ہو گیا، انہیں کیا نہیں پیدا ہویا، انہیں کیا مسئلہ ہی کوئی نہیں، حاکم وقت میں وہاں، بادشاہ میں وہاں، جھوٹی خدائی دا دعویٰ انہیں کیتا ہے، تے کی ہویا؟ انہیں کیا میں پیدا ہی نہیں ہون دیاں گا، پیدا ہی نہیں ہون دیاں گا۔ جی گھراں وچ پہرے لگا دیو، سکوٹی لگا دیو، مخبر چھوڑ دیو، پتہ کرو کون عورت ہم لاوے، لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ ایتے بلکہ گھٹ ہویا نا جدو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نو پیدا کرنا چاہیا، اللہ کہندے میرے محبوب وہ زمانہ بھی یاد کرو جدو اسا موسیٰ نو بھیجنا چاہیا، ہویا کیوے وقت فرعون جھوٹی خدائی دا دعویٰ کرن والا، جدو میرے موسیٰ نو میں بھیجنا چاہیا انہوں بھی نجومیاں نے دسیا۔ پھر میرے محبوب یاد کرو نا موسیٰ نو بھیجن واسطے فرعون نے کئی ہزار دے تعداد وچ بچیاں نو قتل کروایا، 100 نہیں 200 کئی ہزاراں دی تعداد وچ بچے قتل ہو گئے، اور اسی طرح سینکڑیاں دی تعداد وچ حاملہ عورتاں دے حمل ضائع کروا دیتے گئے،
ظلم و جبر ہویا نمرود نے کیا میں پیدا ہی نہیں ہون دیاں گا پھر اللہ فرماندا ہے میں بے نیاز ہاں ساریاں دیاں تدبیراں ایک پاسے ہو جاندیاں نے ہو کے ہو رہندے جو میں چاہنے کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ قادر ہے اللہ قادر ہے پھر ویکھو نا جڑا فرعون مروانا چاہندا سی اللہ نے موسیٰ نو پیدا کرن تو بعد اودے گھاری بھیج کے جوان کیتا اللہ بے نیاز ہے پھر جدو ٹکر ہوئی اللہ دے پیغمبر نے کیا اے فرعون مت خدائی دا دعویٰ کر اللہ نے تینو اقتدار دیتا حکومت دیتی تو غریباں تے مسکیناں تے کمزوراں تے ظلم نہ کر زیادتی نہ کر اللہ بڑا بے نیاز ہے رب نے تینو تاج تخت دیتا کدے تیرے سر نو درد نہیں ہویا کدے تینو بخار نہیں چڑھیا اللہ نے تیرے تے کوئی مصیبت نہیں بھیجی اللہ تینو چھٹ پہ آدین دے باز آ جا اگو فرعون کی کہندہ ہے انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسخورا اللہ کہندہ ہے بڑے دربار وچ میرے نبی نو کہندہ ہے موسیٰ تیرے تے جادو پیا بول دے اے سارا جادو دا کمال ہے اے گل پہلے تو نہیں آکی ہن مینوں تبلیغ پیا کرنا ہے میں تینوں گھر پا لیا جوان کیتا وڈا کیتا اے تو کچھ عرصہ غیب رہیا میں کوئی کلام پڑھ کے آیا میں کوئی نوی گل سکھی آیا میں اللہ دے نبی نے کیا رب تینوں چھوٹ دیندہ رہیا وے اے اللہ دی مولت ہوندی ہے کچھ عرصے تک اُدھی لاٹھی بھی آواز ہے سن فرعون تو مینوں پیا کہنے میرے تے جادو پیا بول دے ہن اگلی گل سن لینا انی لَأَظُنُّكَ یا فرعون مسبورا اور فرعون تو ہلاک ہو جائیں گا تباہ ہو جائیں گا انہیں کیا تو کیویں کہہ سکنا میں اگلی گل سنیو نا اللہ دے نبی نے کیا جو کچھ تو کیا ہے تو اپنے اندازے نل کیا ہے لیکن جو میں پیا کہنا ماں میں اپنے اندازے نل نہیں میں رب دے حکم نل پیا کہنا ماں اور جو اللہ کا حکم ہو وہ ہو کر رہتا ہے اللہ ہو کر رہتا ہے الغرض وقت آ گیا گھڑی آ گئی خلیل اللہ دی والدہ فرماندیاں نے جتنا عرصہ اللہ دے خلیل دی امانت میرے پیٹ وچ رہی اللہ دے حکم نال رب نو منظور میں سی اللہ نے میرے جسم دی حالت نو نہ بدلن دیتا کسے نو شک نہ پہ جائے پھر علماء آ گیا مینوں حکم ہو گیا کہ میرے پیغمبر دی ماں آبادی نو گھر نو چھوڑ دے میں رات دی تاریکی وچ باہر جنگل وچ چلی گئی ایک غار دے اندر ایک خفیہ مقام دے اندر میں جا کے بہ گئی کوئی مددگار نہیں کوئی خدمت گزار نہیں اللہ دے حکم نال اُدھی قدرت نال مائی صاحبہ فرمانیاں نے رب دا کرم ہو گئے اللہ دے خلیل حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے جدو خلیل اللہ آگئے مینوں غیب جو آواز آئی میرے نبی دی ماں تو ہن ٹر جا میں جانا تے میرا خلیل جانے ماں کہندی ہے میں بے قرار ہاں تڑپ رہی ہاں پر حکم میں سی دسنا نہیں خفیہ رکھنا ہے میں راتوں رات مڑ گئی کسے نو پتہ نہ چلیا ایک دن گزریا یا 2 دن گزر گئے میں گھر وچ بڑی بے قرار ہاں بے تاب ہاں
کدو حکم آئے گا موقع ملے گا جا کے بچے نو پتا تے کرا فرمانیاں نے جس غار دے اندر میرا خلیل آیا میں او دے سامنے ایک بڑا جیا پتھر رکھ کے آ گئیاں یا کچھ پتھر زیادہ مقدار وچ چھوٹے چھوٹے کر کے میں سوراخ نو بند کیتا ہے کہ کوئی جنگل دا درندہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے ایک یا 2 دنوں تو بعد یا 2 دن راتاں تو بعد میں نو موقع ملیا میں گئی پتہ تے کراں ویکھیا پتھر موجود نہیں میں پریشان ہو گئیاں میرے لخت جگر دا کی بنے گا لیکن جدوں میں اندر گئیاں ویکھیا میرے بچہ دوویں ہاتھ دے انگوٹھے منہ وچ پیا چوس دے میں اور بے قرار ہو گئیاں کئی گھنٹے گزر گئے نے بچہ بھکا تے پیاسے واہ مالک الملک واہ رزاق و رحیم و کریم ہے تو رزق دین والا میں فرمایا میں بند پتھر وچ کیڑے نو دینے اے تے کھلی زمین تے وے مائی صاحبہ کہنیاں نے میں قریب گئیاں بے قراری دی عالم وچ بچے دے منہ چوں انگوٹھے نکالے کہ میں اپنا شیر دودھ مبارک دیواں لیکن میں حیران ہو گئیاں اللہ دی قدرتوں انگ انگوٹھے وچوں دودھ پی آوے دوجے وچوں شہد بھی آوے اللہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے خلیل دی والا فرمانیاں نے پھر انجی دن گزر دے گئے ایک نہیں 2 نہیں کئی دن گزر گئے بلکہ اللہ اکبر کئی دن گزر گئے یعنی ہر ایک دن نال میں کی عجیب منظر ویکھیا خلیل اللہ نو دنیا تے آیا دن ایک گزرے ہے لیکن تکن وچ 1 مہینے دے لگ دے نے دن 2 گزرے 2 مہینے آدے 3 گزرے 3 مہینے آدے پہ لگن یعنی تکن والا مہینہ گزر دے پر خلیل سال دے لگ رہے نے پھر وہ وقت آ گیا گھڑی آ گئی والدہ فرمانیاں نے میں ارادہ کیتا اللہ دے حکم نل کے آپ نو آبادی وچ لے کے جاواں میں سونے ابراہیم نو کئی مہینیاں تو بعد غار چو باہر نکالیا بارات دی تاریکی ہے خلیل اللہ نے جدو آسمان والے ویکھیا چناب و تاب نل چڑھیا ہویا وے خلیل کہندنے اماں میرا ربے وے اے جڑا آب و تاب نل چمک رہا ہے پھر ٹیم گزرن دے نال چن بھی غیب ہو گیا خلیل اللہ نے فرمایا نا ماں میرا رب او نہیں ہو سکتا جڑا کسے وقت چڑھ جاوے تے کسے وقت غروب ہو جاوے فرمایا نہیں پھر سورج نکل آیا فرمایا اے اس تو بھی زیادہ رو شاید ہو سکتا ہے اس کو لو بھی غالب ہے لیکن نا پھر شام نو سورج بھی غروب ہو گیا اللہ دے خلیل نے فرمایا ماں سن نہ او چانے نہ سورج بلکہ میرا رب ہووے میرا مالک ہووے میرا خدا ہووے جڑا اینا دوانو پیدا کرنے والا ہووے نہ ایک کمرے نہ شمس بلکہ میرا رب تیوں ہووے ایک کمر بھی کچھ ٹائم واسطے طلوع ہوندہ ہے پھر غیب ہو جاندہ ہے اس شمس بھی نکل دے مشرق والوں پھر مغرب وال طلوع ہو جاندہ ہے لیکن سن میرا رب ہووے رب المشرقین و رب المغربین میرا رب مشرقین دا بھی یہ مغربین دا بھی والدہ فرمانیاں نے پھر میں لے کے آ گئی بات اتنی ہے آپ دے چاچا آزر جڑے سن او بت تراش بھی سن بتاں دی پوجا بھی کر دے سن کاروبار خرید و فروخت بھی کر دے سن انہاں کہیا بیٹا چل فرمایا نا اے ظلم تے زیادتی ہے میرا رب اے نہیں ہو سکتا ہاتھ نال بڑھایا ہویا خیرو آپ نو لے کے کیونکہ مسیر خاص بھی سن بادشاہ دے دربار وچ آ گئے نمرود دے دربار وچ آ گئے ساری دنیا جھک رہی ہے لیکن خلیل نہ جھکے بادشاہ نے ویکھیا
انہیں کیا جھکیا کیوں نہیں؟ آئے ہائے ہائے، فرمایا کیوں جھکا میری جبین تے او دے سامنے جھک دی ہے جڑا عالمین دا رب ہے، اللہ حاکم خدا۔ آئے ہائے، یہ دنیا کے بادشاہ ایسے کرتے، ہاں جی ایسے ابھی بھی دیکھیں نا ہو رہا ہے نا، جڑا جھک گیا تو کوئی سمجھ آ گئی نے، روز ہی یہ فلم چلنی ہوئی، اللہ 4-5 روز جھکانے، وہ سب فیٹ، جو نہیں جھکے ناراض نہ ہوئے ہوئے انہوں نالے ہو پیپل پارٹی والے ناراض نہ ہوئے ہو، کل تسی بھی گالاں کرنے ہو، خیر کل وقت کر سو، یہ کڑی گال ہے آج کل ہے چلنا دو، لیکن وہ بات کروں جو جابر ہوتا ہے نا ظالم ہوتا ہے پھر وہ جھکا لیتا ہے، ہاں لیکن بعض نہیں جھکتے۔ اب کیا ہوا؟ خلیل اللہ فرمایا میں اس کے جھکاں گا جڑا عالمین دا رب ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے اچھا رب تا میں ماں خدا تے میں ماں تیرا کیڑا خدا ہے؟ فرمایا لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یار نل کہہ دیو سبحان اللہ۔ فرمایا نہیں رب ہووے